بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب شیراز لطیف صاحب. ان کا تعلق انفارمیشن گروپ سے ہے. ویلکم ٹو دی شو جی. شیراز لطیف صاحب جو ہے انہوں نے انفارمیشن کے بہت سے ڈپارٹمنٹس میں کام کی. بہت بڑی منسٹری ہوتی ہے انفارمیشن کی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں تقریباً 12 آکوپیشن گروپس ہوتے ہیں ہمارے CSS کے. تو آج اسی لحاظ سے ہم نے اپنے جو بیوروکریٹ میں مہمان لیے ہے وہ ان کو انفارمیشن گروپ سے دعوت دی ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی کیا حدود ہے اور کیا قیود ہے، کیا ضوابط ہے، وہ سب کچھ ان سے آج بات کریں گے. شیراز صاحب، CSS میں کس طرح آپ آئے؟ کیا پلان تھا؟ بگننگ تھی شروع میں؟ کوئی نوکری بھی جب اپنے کوئی کر رہے تھے پہلے، یا یہیں سے سٹارٹ لیا؟ کیا تھا؟ سر، جب میں نے BCom کیا تو مجھے 2-3 جگہ سے آفرز تھی. پاکستان پیٹرولیم سے ایک BCCI ہوتا تھا وہاں سے، لیکن مجھے تھا کہ پوسٹ گریجویشن کر لی جائے کیونکہ گریجویشن کوئی لیول نہیں ہے ایجوکیشن کا. تو بس وہ میں نے جب دوبارہ MCom میں ایڈمیشن لیا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے سوچا کہ CSS کر لیا جائے. گورنمنٹ میں ذرا یہ ہے کہ آپ کو جاب سیکیورٹی بھی ہے، ایکسپوئر ہے. تو آپ نے پہلی اٹیمپٹ میں کیا؟ ہاں سر، میرے پاس صرف جب میں نے تیاری شروع کی تو میرے پاس چانس ہی ایک تھا. اچھا، چانس بھی ایک تھا؟ ایک ہی چانس تھا. دوسرے چانس کے لیے میری عمر کچھ 4-6 دن پہلے ایکسپائر ہو رہی تھی. تو کوئی ریگریٹس تو نہیں ہے کہ آپ کو سروس میں آئے تو کوئی اور چانس ہوتا میں کسی اور سروس میں؟ نہیں سر، میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی نوکری کو بڑا انجوائے کیا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. پڑھائی لکھائی والا کام ہے، ایکسپوئر بہت ہے. آپ کی منسٹری کے بارے میں سیاست بہت بڑی منسٹری ہے. کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں آپ نے کام بھی کیا ہوگا اس میں؟ اور ویسے ادروائز ناظرین کو بتائیے، کیونکہ ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ انفارمیشن منسٹری کا مطلب ہے کہ سرکاری ٹی وی ہے بس، ریڈیو ہے، دیٹس آل. سر بیسیکلی جو انفارمیشن منسٹری ہے وہ پاکستان کے جو آئیڈیولوجیکل فرنٹیئرز ہیں نا، ان کی کسٹوڈین ہے، ان کی ڈیفینڈر ہے. اور منسٹری نے انٹرنیشنل لیول پہ، لوکل لیول پہ، انڈیویجولی، بائی لیٹرل، سارا جو ہے نا جو پاکستان کا امیج ہے وہ منسٹری نے ہی کرنا ہے. وہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہاں پروجیکشن کرنی ہے، کس طرح کی کرنی ہے اور کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے. سو جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے نا وہ منسٹری دیتی ہے. لیکن ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں، جو بھی گورنمنٹ آئی ہے آج تک آپ کو علم ہوگا کہ جو بھی انفارمیشن منسٹر آتا ہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، لیکن عوام میں ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے، وہ غیر مقبول ہو جاتا ہے. پتہ نہیں اس کو لوگ پراپر طریقے سے، جو حالانکہ اس کی پرسنالٹی کا تقاضا ہوتا ہے. اب شبلی فراز ماشاءاللہ کس باپ کے بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں ان کی. سر وہ ایسا ہے کہ جو انفارمیشن منسٹر ہے نا وہ حکومت پاکستان کا فیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جتنی پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی، کیبنٹ کی، اور جو امپورٹنٹ فورمز ہیں ان سب کی جو پروجیکشن ہے یا جو ریلیز کرنا ہے، ڈسیمینیٹ کرنا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ بیسیکلی انفارمیشن منسٹر کا کام ہے. انفارمیشن منسٹر اسپوکس پرسن ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. تو جب میٹنگز ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں تو وہ ہائی لائٹ تو فوری طور پہ ہو جاتے ہیں کہ جی یہ فیصلے ہو گئے، لیکن ہوتا یہ کہ امپلیمنٹیشن سٹیج پہ بے شمار چیزیں فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے یہ ہو گیا کہ وہ چیزیں آرکائیوز میں سیو ہونی شروع ہو گئیں. ٹھیک. دوسری بات یہ، گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ فلاں ریلیف دینا ہے، وہ اگر لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، لوگوں کو ریلیف نہیں آیا. مثلا اب جیسے موجودہ گورنمنٹ کا ہے کہ کافی کام ہو رہے ہیں، مطلب ٹریڈ بیلنس ٹھیک ہو گیا اور کافی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن مہنگائی جو ہے نا، عام آدمی کا پرابلم مہنگائی ہے. وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے کوپ اپ کرے اپنی انکم کے ساتھ، کیونکہ چیزیں مہنگائی تو ہوئی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بذات خود ایک انسان، ایک انفارمیشن منسٹر جو ہوتا ہے، اس کی قابلیت جو ہے بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ ہوتی ہے اور وہ بڑا اچھا آدمی ہوتا ہے، لیکن چونکہ حکومت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کہ وہ جو اقدامات حکومت بتاتی ہے، جو کیبنٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کا اناؤنس کرتا ہے منسٹر آ کے TV کے اوپر، لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہوتی، یا مہنگائی ہو رہی ہوتی ہے، یا کچھ اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو رہی ہوتی ہے، سو مینی ادر ہوسٹ آف فیکٹرز، لیکن اس وجہ سے پھر جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہنا کچھ ہے تو کرنا کچھ ہے. وہ یہی ہوتا ہے نا سر کہ وہ نہیں، پھر چیزیں جب امپلیمنٹ ہوتی ہیں لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا. سوری. دوسری بات یہ ہے کہ
مطلب لوگوں کو یہ امیجیٹلی ریلیف چاہیے ہوتا ہے. گورنمنٹ کے جو کام ہیں وہ تھوڑے سے لانگ ٹرم ہوتے ہیں کہ جی یہ کام آپ نے کیا ہے, صحیح, اس میں ٹائم لگتا ہے اس کی جو ہے اس کا ریلیف آنے میں, لیکن لوگوں کا تو پرابلم امیجیٹلی ہوتا ہے کہ کیا ہوا. لیکن شیراز صاحب اقدامات آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے گرانی کی وجوہات ہو سکتی ہیں, مہنگائی کی وجوہات ہو سکتی ہیں, کوئی لا اینڈ آرڈر, لیکن کچھ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں حکومتیں کرتی ہیں یا ان کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہارسز ماؤتھ سے نکل کے عوام تک جاتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو علم ہوتا ہے, سٹوری کا اندرونی کہانی کا علم ہوتا ہے. جب کہ ایک انفارمیشن منسٹر جب بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی تصویر پیش کر رہا ہوتا ہے جس سے اس کی مطابقت کوئی نہیں ہوتی. ہاں سر, یہ اسی طرح یہ میٹنگ میں بعض اوقات فیصلے بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں جو مطلب فوری طور پہ ڈسیمینیٹ نہیں کیے جاتے اور کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے تو وہ اس کو پھر گھما پھرا کے کہا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں گے ہماری گورنمنٹ میں اکثر اوقات میاں صاحب کے عمران خان صاحب کے یو ٹرن کی بہت بات کی جاتی ہے. اب عمران خان صاحب کے یو ٹرن ہیں تو وجوہات اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہیں, آ کے مخلوط گورنمنٹ ہے, کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا ہے, اکوموڈیٹ کیا, مجبوری تھی, کر لیا. لیکن اب جب وہ ایک منسٹر انفارمیشن ڈیفینڈ کرتا ہے ان کے اقدامات کو تو پھر لوگ پوچھتے تو ضرور ہے, سوال کرتے ہیں کہ جناب آخر آپ نے اس کو کیوں لیا, اس کو کیوں لیا, فلانے کو ایڈوائزر کیوں بنا دیا. تو اس کے لیے پھر ظاہر سر دیکھیں نا, الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے یہ ہوا ہے کہ جو پوری پرانی سٹیٹمنٹس ہیں وہ آرکائیوز میں پڑی ہیں. اب وہ چینلز والے وہ نکال لیتے ہیں چیزیں کہ جی جب پرائم منسٹر نہیں تھے تو یہ کہا تھا, صحیح, اب کیا کہہ رہے ہیں. دوسرا سب پولیٹیکل کمپلشنز ہیں, وہی کولیشن گورنمنٹ ہے, آپ کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں پچھلے دن ہاؤسنگ منسٹر وغیرہ نے کہا کہ جی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو جائیں کیبنٹ سے. تو یہ بات عام تو نہیں اخباروں میں آئی, لیکن جب ہاؤسنگ منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی سوچ رہی ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں تو اس میں یقیناً کوئی ایشوز ہیں پیچھے. بالکل صحیح, بالکل. اور شیراز صاحب یہ ہمارے یہاں جو فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہماری میڈم فردوس ایڈوائزر تھی ان کی وہاں فیڈرل لیول پہ, اب پروونشل لیول پہ فیاض چوہان صاحب ہیں, یہ سو فریکوینٹلی چینج ہوئے, آئے گئے, کیا وجوہات ہیں, کیا ان میں کوئی فالٹ تھا یا کوئی اور وجوہات تھی, کیا ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ سر اس میں یقیناً کوئی ایسی ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دیکھیں نا, ان کو پہلے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں تھی, ایڈوائزر تھی, اب وہ آ کے چیف منسٹر پنجاب کی ایڈوائزر ہے, تو آبویسلی وہ تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ تو آپ ہوتے ہیں. اور بعض جگہ پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ منسٹر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں جا رہا ہوں. ابھی آپ نے ریسنٹلی فیاض چوہان کا سنا ہوگا, تو وہ ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی آپ کا تبادلہ ہو گیا, انہوں نے کہا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے. اسی طرح تو یہ ایک اچھا تاثر تو نہیں چھوڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا ٹرانسفر ہو رہا ہے تو ہی شوڈ بی ٹولڈ ان ایڈوانس کہ جی ہم آپ کو بدل رہے ہیں. کیا ایسے ایڈوانس میں بتانے سے کیا کچھ نے کوئی پہاڑ ڈالنا ہے؟ سب وہ تو بلکہ ایسے ہے کہ اس سے کوئی اچھی ویلیوز جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گی کہ آپ انہیں بلا کے کہیں کہ آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, تو ہم آپ کو چینج کر رہے ہیں. اور اسی طرح بیوروکریٹس کو بھی اسی طرح بغیر بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن کہتے ہیں کہ جاؤ گریڈ 21 ہے 22 ہے, پتہ نہیں ہوتا صبح کے شام کو کہ جناب کو آرڈر نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے اور وہ پتہ چلتا ہے جی کہ فارغ ہے. تو یہ اقدار, یہ روایات, یہ چیزیں, یہ رولز ریگولیشنز, میں سمجھتا ہوں ہمارے جو حکومت کے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, ہر حکومت میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹوریل قسم کی پاورز ہوتی ہیں. اگر کوئی اوپر بیٹھا ہوا پرائم منسٹر بھی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ آدمی کی کیا اوقات ہے, اس بندے نے کیا کام کرنا ہے, اس کی یہ تو میں ایک وہ کہتے ہیں نا, جیسے ہمارے ایک بڑے اچھے پروگرام میں کہا, اس نے کہا یہ کاغذی شعر ہے, اس نے کہا یہ کس لیے کاغذی شعر ہے, اس نے کہا یہ کاغذ کی مار ہے, اس کے اوپر ایک آرڈر آتا ہے, فارغ ہو جاتا ہے. وہ اسی طرح ہے سر, وہ سرکاری ملازم کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اس کا جو گھر ہوتا ہے نا وہ کاغذ پہ ہوتا ہے, کہ ایک پیپر نکلا, نوٹیفیکیشن نکلا اور آپ نکل گئے. سر آپ دیکھیں نا کہ بیوروکریسی میں انفارچونیٹلی پولیٹیکل انٹرونشن بہت ہے. یہ بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہوئی ہے. اچھا شیراز صاحب, یہ 2002 میں پیمرا آرڈیننس آیا, پیمرا آ گیا, چینلز آ گئے, چینلز کی بہار آ گئی, انٹرٹینمنٹ بہت ہو گئی, نیوز جو ہے ایک سٹوری بن گئی, ایک جسے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جو نیوز کے چینل ہیں وہ ان کی وہ ویلیو ہوگی جو پہلے ہمارے کبھی ڈراموں کی ہوا کرتی تھی. تو اس نے آپ کی منسٹری کو یا انفارمیشن کو, سرکاری ٹی وی کو, ریڈیو کو کچھ ایکلپس نہیں کر دیا, اس کے اوپر چھا گئی ہو کچھ کیمرہ؟ سر منسٹری تو ایکلپس نہیں ہوئی, لیکن یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن ضرور ایکلپس ہوا ہے. سر پرائیویٹ چینل آنے سے یہ ہوا ہے کہ ورائٹی آ گئی, نیوز کے 10 12 15 چینلز ہیں, انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہیں, لوگوں کو چوائس مل گئی ہے. جو لوگ جا کر گھروں میں تھیٹر سے نکلتے تھے, تھیٹر دیکھنے جاتے تھے باہر, وہ ان کو گھر میں تھیٹر مل رہا ہے. جی گھر میں پہلے تو سر چوائس ہی نہیں تھی, ایک ہی چینل تھا, پی ٹی وی
وہ مجھے یاد ہے بچپن میں وہ 6 سے 9 تک چلتا تھا، پھر وہ 12 بجے ہوا، اس کے بعد وہ راؤنڈ دی کلاک ہوا۔ پہلے بصیرت آتا تھا اور آخر میں کیا آتا تھا جی؟ وہ قومی ترانہ۔ قومی ترانہ 10 بجے ہم لوگ سونے کا وقت آ گیا۔ وہ لوگ کہتے تھے فلاں قومی ترانہ سن کے سوتا ہے۔ ہاں نہیں، یہ بتائیے کہ یہ جو انفارمیشن منسٹری کا رول ایز پیمرا کے اگینسٹ، یعنی اگر جو آپ کا سیکٹری انفارمیشن ہے، کیونکہ میں بھی پیمرا میں رہا ہوں، تو آگے میرا خیال سیکٹری از دی بورڈ آف دی اتھارٹی، ان کے ممبر آف دی اتھارٹی ہوتے ہیں۔ ہاں سر، سیکٹری انفارمیشن جو ہے نا، لیکن ایز سچ وہ جو بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے میجورٹی کی چیزوں کے اوپر، تو کیا وہ پیمرا کو اکارڈنگلی اس کو کرنا پڑتا ہے، یا وہ چیئرمین کے پاس لامحدود پاورز ہوتا ہے؟ سر چیئرمین پیمرا جو ہے وہ تو اتھارٹی تو وہی ہے، کیونکہ سیکٹری انفارمیشن اس میں بورڈ ممبر ہیں، وہ ایز بورڈ ممبر جاتے ہیں، ناٹ ایز سیکٹری انفارمیشن، آئی مین ناٹ ایز چیئرمین پیمرا۔ ادروائز جنرلی ایکس آفیشو جو سیکٹری انفارمیشن ہے وہ ریڈیو اور ٹی وی دونوں کے چیئرمین ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن پیمرا کے کیس میں ہی از جسٹ اے ممبر، وہ جاتے ہیں۔ پیمرا کی بڑی مضبوط اتھارٹی میں دیکھتا ہوں، کیونکہ وہاں آپ کے انفارمیشن کے سیکٹری ممبر ہیں، اس کے سی بی آر کے چیئرمین ممبر ہیں، انٹیریئر سیکرٹری بھی ممبر اس کا ہے، اور پھر کافی ہائی پاورڈ بورڈ، کافی ہائی پاورڈ بورڈ ہے۔ تو یہ ایک جو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جو ٹی وی کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن خاموش ہو چکا ہے ڈراموں کے لحاظ سے، چاروں سینٹر سے کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا۔ سر اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ چینل آنے سے نا جو ٹی وی کا ٹیلنٹ تھا نا سارا وہ نکل گیا۔ پرائیویٹ چینل جو ہیں وہ پہلے لوگوں کے پاس چوائس نہیں تھی، اب لوگوں کے پاس چوائس ہے۔ انٹرٹینمنٹ چینل آپ دیکھیں کس کس قسم کے اچھے بھی ہیں ڈرامے آ رہے ہیں، ہر چینل پہ جتنے انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہیں سب پہ بڑے اچھے اچھے ڈرامے آ رہے ہیں۔ لیکن سیاست چینل تو ٹھیک ہے کہ اچھے آ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب پی ٹی وی کو دیکھیں، پہلے کسی زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ پی ٹی وی صرف سرکار کا ایک وہ ٹول ہے، یعنی سرکار کی وائس ہے، اس کے اوپر سے اور کسی دوسرے اپوزیشن لیڈر کو بلایا نہیں جاتا تھا۔ آج کل ٹی وی کے چینل میں جو ہے وہ اپوزیشن کے ممبرز آ کر بولتے ہیں، بحث کرتے ہیں، گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی کے ڈراموں کے اندر بھی ایک وہ چیز ہونی چاہیے جو کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کمپیٹ کر سکے۔ سر وہ نہیں ہے نا، مطلب وہ ایک تو سارے جو ایکسپیرینس پروڈیوسرز تھے وہ سارے چلے گئے۔ ٹی وی کا پاکستان ٹیلی ویژن کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے، تو پھر وہ ہر چیز میرٹ پہ نہیں ہوتی، پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں، کام نہیں آتا ہوتا تو وہ کیا کریں گے۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ کمپٹیشن اتنا ہے کہ انہوں نے کئی لوگوں نے جو پرانے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے انہوں نے یہ کیا کہ بجائے خود ڈرامے بنانے کے مارکیٹ سے خریدنے شروع کر دیا۔ صحیح، کہ جی پرائیویٹائزیشن کی طرف وہ کہ جی اتنا بکھیڑا بنانے کا کیا کرنا ہے، آپ ایک بنا بنایا ڈرامہ جس نے بنایا جو پروڈیوسرز ہیں اس سے خرید لیں۔ اس کی کوالٹی وہ نہیں تھی، جو نیا ٹیلنٹ آیا وہ دے ور ناٹ اپ ٹو دا مارک، لیٹس بی آنیسٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی وی گورنمنٹ کا ایک چینل ہے اور اس میں گورنمنٹ کو اصلاحی پروگرام جس میں لوگوں کی تھوڑی سی ریفارمز بھی ہوں، لوگ تھوڑے سے مولڈ بھی ہوں۔ بعض ہمارے ایشوز ہیں، کرنچ ایشوز ہیں پاکستان کے، اوور پاپولیشن ہے ہمارے وومن امپاورمنٹ کا ہے، جینڈر ایکویلٹی کا ایشوز ہے، ہمارے واٹر سکیسٹی کے ایشو ہیں، یہ ایسے ایشوز ہیں، دہشت گردی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نرکوٹکس کے اوپر آپ دیکھیں نوجوان نسل کتنی جا رہی۔ پہلے جو ہمارے رائٹر تھے، بانو قدسیہ آج نہیں ہیں، اشفاق صاحب نہیں آج، یہ بڑے کمال کے رائٹر تھے، ایسے رائٹر ہیں جو کہ جن کو آپ ساری زندگی یاد رکھتے ہیں کہ ان کے ڈرامے آتے، ڈرامہ 80 81 82 84 ڈرامے آتے اور دنیا دیکھتی تھی۔ وارث ڈرامہ، سمندر، انڈیا والے دیکھتے تھے۔ جس طرح مجھے یاد ہے ایک وقت آیا تھا کہ ہم اس وقت کالج میں پڑھ رہے تھے، مغل اعظم لگی تھی فلم، پاکستان لاہور میں آ گئے تو لاہور کی سڑکیں سنسان ہو گئی تھی۔ اس طرح ہندوستان کی سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی جب ہمارے ڈرامے چلتے تھے۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک اتنے بڑے ادارے کو جس کے 4 سینٹر تھے وہ بالکل خاموش کر دیا۔ کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اصغر ندیم سید آج موجود ہیں، آج آپ کے پاس مستنصر تارڑوی موجود ہیں، عطاء اللہ قاسمی صاحب موجود ہیں، تو یہ امجد صاحب، سارے لوگ جو ہیں موجود ہیں، لیکن ان کو پی ٹی وی کے لیے لکھنا چاہیے۔ سر قصہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں سر کمرشل لکھنے کے لیے پیسے زیادہ لیتے ہیں ان سے، پی ٹی وی والوں سے لوگ۔ ہاں سر اسی طرح ہی ہے، ٹی وی کے ذرا وہ جو لمیٹیشنز بھی ہیں اس پہ کوئی گورنمنٹ رولز بھی اپلائی ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح لیوشلی پیسے نہیں دے سکتے یا دے نہیں رہے جس طرح پرائیویٹ چینلز دیتے ہیں۔
مجھے یاد ہے سر پاپولیشن میں ہم نے ایک ڈرامہ بنوایا تھا سن پریفرنس پہ، تو نور الہدیٰ شاہ صاحبہ سے ہم نے ریکویسٹ کی، جی اس زمانے میں انہوں نے کوئی 2001 میں ہم سے کوئی 13 ایپیسوڈ لکھنے کا 10 لاکھ روپے لیا تھا، 10 لاکھ، جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں تو پی ٹی وی نہیں دے سکتا اتنے پیسے، وہ چونکہ یو این فنڈڈ تھا ڈرامہ، تو پیسے بھی چلے گئے، وہ بڑا 2-3 دفعہ چلا پی ٹی وی۔ لیکن شیراز صاحب پی ٹی وی آخر یہ جو اشتہارات آتے ہیں ان اشتہارات سے کمائی بھی تو بہت کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ٹی وی کے جو ریٹس ہوتے تھے کمپیئرنگ ٹو ادر چینلز بہت اچھے ریٹس ہوتے تھے ان کے۔ سر انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ٹی وی کی اسٹیبلشمنٹ اتنی ہیوی ہو گئی ہے کہ وہ پیسے باوجود اس کے کہ وہ جو ٹیکس لگایا گورنمنٹ نے، وابڈا کے بلوں میں ٹی وی ٹیکس لگایا، اس سے اربوں روپے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان ٹیلی ویژن کا گزارا نہیں ہو رہا۔ وہ اب میں نے سنا کہ 100 روپے ہو گیا۔ اچھا، تو قصہ یہ ہے کہ وہاں پہ فضول خرچیاں بڑی ہیں پی ٹی وی میں، اور مالے مفت دلے بے بڑی فضول خرچیاں، لوگ وہ اس سے سیڈ میں پیسے لیتے ہیں کہ لیکن فضول خرچیاں تو خیر آپ دیکھیں کون سے چینل ہیں ہم کے، یہ بھی بڑے شو پہ کتنے خرچ کرتے ہیں کیا سر، لیکن وہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں وہ پھر جب مجھے یاد ہے یہاں لاہور میں ہی کوئی انہوں نے کوئی شو کیا تھا تو ایک لاہور کے ایونٹ کے لیے 9 کروڑ روپے انہوں نے، ہاں انہوں نے سر وہ شو جب کیا تھا انہوں نے اس پہ خرچہ بھی کیا، اور کافی ڈھیر سارے کو 15-20 کروڑ روپے میں وہ پروگرام انہوں نے بیچا۔ تو قصہ یہ ہے سر کہ وہ جب پیسے لگاتے ہیں تو بڑا پروڈنٹلی لگاتے ہیں، کیونکہ ان میں اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے۔ پی ٹی وی میں کچھ جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے، یہ تو ہے فرق اس میں۔ لیکن شیراز صاحب بات یہ ہے کہ اس طرح کا کام کرنے کہ پی ٹی وی کے آپ چاروں سینٹر کو بند کر دیں، کوئی ڈرامہ نہ ہو وہاں سے۔ مجھے یاد ہے ایک وقت تھا جب میں نے 1986 میں ڈرامہ کیا تھا گردش کراچی سے، تو اس وقت لاہور سے ہزاروں راستے تھا، ادھر سے کوئی چھاؤں تھا کوئٹہ سے، بڑے اچھے بڑے مقابلے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد پی ٹی وی ایوارڈز ہوتے تھے۔ یہاں ایوارڈ میں جناب وہ جب ایک پروڈیوسر یاور ریاض صاحب کا ایک چہرہ نظر آتا تھا لوگوں کو کہ اس پہ باقاعدہ لائٹ پڑتی تھی آگے، ادھر ایم این ایچ بیٹھے ہوتے، محمد نثار حسین بیٹھے ہوتے تھے، تو ٹی وی کی تو بڑی شان تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت وقت کو، جو موجودہ حکومت کو چاہیے کہ ٹی وی کو امپاور کرے، دوبارہ چاروں سینٹروں کو ریوائیو کرے، اور جو پاکستان کے اہم ایشوز ہیں کم از کم یہ جو ہمارے پرائیویٹ چینلز ہیں شیراز صاحب، یہ تو محبت لو سٹوری بس یہی چل رہا ہے وہاں، تو اور تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ سر پرائیویٹ چینلز میں تو آپ دیکھیں صرف کمرشل ایڈز ہیں، یا ڈرامہ ہے یا کمرشل ایڈز ہیں۔ پیمرا کی طرف سے ان کو کہا گیا ہوا ہے کہ آپ نے سوشل سروس میسیجز چلانے ہیں، جو کوئی نہیں چلاتا۔ یہ صرف پی ٹی وی ہے جو ہر قسم کا سوشل سروس میسیج جو ہے وہ چلاتا ہے، اور اس پہ کافی پیسے، اگر وہ اس ٹائم کو کمرشلی یوٹیلائز کریں تو پیسے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ برٹش ایمبیسی نے ایک کیمپین چلوائی تھی اس پہ چیریٹی پہ کہ آپ اپنی جو چیریٹی ہے وہ ان آئیڈینٹیفائڈ لوگوں کو نہ دیں، وہ ساری پی ٹی وی نے کی، کسی اور چینل نے میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی میسیج دیا ہو۔ اسی طرح یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پرائیویٹ چینلز جو بعض ایک بڑے بڑے بلینئر قسم کے لوگ ہیں، ان میں اربپتی ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک ان کے چینل چلتے ہیں، ان کی آمدنی بہت ہوتی ہے، لیکن حب الوطنی کے معاملے میں بھئی دیکھیے نا، آپ اگر فرض، یہ تو ایک زکوٰۃ ہے آپ دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ جناب یہ مسائل ہیں، یہ ہے، ان سے بچیں، یا یہ کریں یا وہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹائم نکالنا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اگر مجھے آج بھی کسی محکمے کے لیے میں کہوں گا جناب اس کے لیے آپ اویئرنیس کیمپین کے لیے میں آپ کو تو یقین جانیے وہ بہت مشکل ہے وہ چلنا، نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا حالانکہ پیمرا نے آتھورائز کیا ہوگا کہ اتنے منٹ کا ٹائم آپ ان کو دیں۔ سوشل ان پہ وہ ہے، اور لیگل بائنڈنگ بھی ہے کہ آپ نے سوشل سروس میسیجز چلانے ہیں، لیکن کوئی چینل نہیں چلاتا، مطلب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا جو کمرشل ٹائم سارا یوٹیلائز کیا ہوا ہے، کوئی بڑی کہیں سے مصیبت آ جائے تو شاید ایک آدھ میسیج وہ دے دیں، نارملی جو ان کی وہ ہے نا ریکوائرمنٹ، وہ کبھی کسی چینل نے پوری نہیں۔ میں نے وہ ایک پروڈیوسر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا وجوہات ہے، آخر آپ فلیش ڈے کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی وہ بجٹ نہیں ہے پی ٹی وی۔ میں نے کہا بجٹ کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی دیکھیے اب نعمان نیاز ہے یا کوئی اور بڑا ایکٹر جو آج کل چل رہا ہے، جو بھی ہمایوں ہے ایک اور، وہ اگر فرض کریں اسے کوئی جی ہم نے کاسٹ کر لیا، تو وہ کہتا ہے جی میں تو 1 لاکھ روپے ایک دن کا لوں گا۔ اب یہ ریکارڈنگ ڈرامے کی کتنے دن تک چلتی ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں اچھا جی کچھ ریٹ شیٹ بڑھا لیں، تو کر کے پھر ہمیں کہتے ہیں اس کی منظوری وہاں سے لینی پڑے گی۔ میننگ دیر بھائی
کہ ہمارے وقت میں تو کہ لیڈ ہوتا تھا جو بڑا جب کبھی خان رول کر رہے ہیں، آپ علی کر رہے ہیں، فردوس جمال کر رہے ہیں، اس کے بعد ماسٹر سپورٹنگ ہوتا تھا، پھر سپورٹنگ ہوتا تھا، پھر مائنر رول والے کو، پھر دوسرے بچہ چائے لے کر دیکھے تو چلے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملتا تھا. پروڈیوسر سر بیٹھے ہوئے ٹی وی کے اندر فارغ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں پروڈیوسر، بے شمار تنخواہیں لے رہے ہیں، ڈرامہ کوئی نہیں ہے، کرنٹ افیئر کوئی نہیں ہے. وہ پہلے یہ تھا نا کہ 2000 سے پہلے جب 99 میں یہ پیمرا بنی ہے، اس سے پہلے چوائس کوئی نہیں تھی. پی ٹی وی تھا، ہر ایک کی سروائیول جو تھی اچھی یا بری وہ پی ٹی وی کے ساتھ تھی. صحیح. اور یہ تھا کہ پی ٹی وی نے مطلب کسی کو رکھنے تو رکھ لیا، نہیں تو فارغ. نہیں تو رکھ لیا. شیراز صاحب، آپ کی زندگی کے لمحات خوبصورت، آپ نے کہاں کہاں گزارے، بیرون ملک کہاں کہاں گئے آپ، کیسے دورے کیے آپ؟ میں نے کوئی تقریباً 5 کانٹیننٹس وزٹ کیے ہیں. 5 کانٹیننٹس وزٹ کیے. چھٹا میں نہیں جا سکا تھا کہ مطلب آئی واز نامینیٹڈ ان ڈیلیگیشن، لیکن وہ کوئی مسئلہ ایسا تھا میں نہیں گیا. ساؤتھ امریکہ میں نہیں گیا ہوا. اچھا. باقی میں نے 5 دیکھے ہیں. اور میرا خیال ہے ٹریولنگ کا اپنا ایکسپوجر ہے اور آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اس سے. یعنی آپ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد کمپیئرنگ ٹو ادر سروسز آپ کی بہت ٹورنگ رہی. بہت ٹورنگ رہی سر. اچھا، you enjoyed that. جی، میرے اپنے کئی بیچ میٹس ہیں سر جن سے میں پوچھتا ہوں یا دوستوں سے، وہ زیادہ کوئی اسٹاف کالج کی طرف سے یا کسی اور کوئی ایک آدھ انہوں نے سرکاری وزٹ کیا ہے، باقی نہیں. تو اس لحاظ سے ہم خوش قسمت رہے. ہاں مطلب سر اسلام آباد بیٹھے تھے، کورسز آفر ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی وہ میٹنگز ہوتی تھی، کانفرنسز ہوتی تھی، تو اس میں وہ نامینیٹ کرتے تھے. کئی میں نے ڈکلائن کیے ہیں. چائنا میں 2 دفعہ گیا ہوں، 2 اپارچونیٹیز اور تھی چائنا کی، میں نے کہا بس میں ہوا ہوں. تو مطلب وہ آفیشیل لیول پہ پوری دنیا سے میڈیا کے لیے خاص طور پہ وہ میرا پہلا وزٹ سر برلن تھا، جب برلن ڈیوائیڈڈ سٹی تھا. تو وہ ہر سال جو ہے نا 2-3 کرواتے تھے کورس، 2 مہینے کا. تو جب میں گیا تو سال انہوں نے گورنمنٹ آفسز کے لیے رکھا ہوا تھا. تو وہ 2 مہینے ہم رہے. برلن جو تھا وہ اس زمانے میں دیواریں برلن تھی. تو وہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا، ایک نیا وہ جسے ایک آپ کا ڈفرینٹ قسم کا ایکسپوجر تھا کہ آپ ایک شہر میں بیٹھے ہیں اور آپ ادھر گاڑی لے گئے یا بس میں گئے تو پتہ چلا سامنے دیوار ہے، جی مڑے یہاں سے، ٹھیک ہے. آپ وہ کراس کرتے تھے. میں گیا ایسٹ جرمنی گیا اس زمانے میں جب تھا، تو وہ بڑا ڈفرینٹ تھا. اچھا، آپ نے بہت سے فیڈرل سیکٹری انفارمیشن کے ساتھ کام کیا ہوگا، تو آپ نے کون سا آپ کو جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا کہ آپ کہتے ہیں یار وہ بڑے زبردست؟ سر وہ ہمارے سیکٹری ہوتے تھے انور محمود صاحب. اچھا. انور محمود صاحب ماشاء اللہ بقاعدہ حیات. ہاں جی، وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں اور ایڈوائزر ہیں کسی جگہ پہ. تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ بڑے مطلب کوئک تھے اور ان کی ڈیسیشن میکنگ بہت اچھی تھی. وہ ان کی ایشوز پہ کمپریہنشن بہت اچھی تھی. تو وہ مطلب آپ کو مثلا میں وہ جو پی ٹی وی کے میں آپ کو بتاؤں جتنے بلز ہیں نا فائنینشیل، وہ مجھے مارک کرتے تھے کہ تم اس کو اسکروٹنائز کرو. تو پی ٹی وی کے حوالے سے میں آپ کو ایک بل آیا جس میں کوئی عراق وار کور کرنے گیا تھا. اچھا. تو اس سے آپ سوچیں کہ اس زمانے میں 3.3 ملین کا بل سبمٹ کیا ہے کہ جی یہ میرا خرچہ ہوا ہے 1 مہینے میں. تو وہ میں نے جب اس پہ آبجیکشن لگایا تو پھر وہ بل دوبارہ واپس نہیں آیا. تو آپ سوچیں کہ پی ٹی وی کے پیسے اس طرح جو ہے نا اگر اس کو ہم پاس کر دیتے تو جس کی وجہ سے پھر لوگوں میں تاثر جاتا ہے کہ جی یہاں والے مبتلے بے رحم اور خرچہ ہوتا ہے اور لوگ اس وجہ سے بعد میں پھر یہ جائز کام جو ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں جو کہ بہت ایک صحت مند ایکٹیویٹی ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کے 4 ڈرامے 4 جو ہمارے وہ تھے سینٹر جو تھے بڑے مشہور تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں پاکستان کے، جس میں میں تو سر فہرست ایشو جو سمجھتا ہوں پاکستان کا اوور پاپولیشن ہے، آبادی کا تیزی سے بڑھنا. اس کے اوپر جنجال پورا پروگرام چل رہا ہے، دوبارہ ہو رہا ہے. آپ نے بتایا کہ نور الہدی شاہ نے پیسے لیے تھے آگے. یہ ایسے چیزیں ہیں کہ جو 4 سینٹروں سے ہونے چاہیے اور ان میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. پتہ لگے کہ جی کس کا پروگرام سب سے اچھا ہے، کون سا بہترین ڈائریکٹر ہے، کون سا سینٹر بہترین ہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. میں اس میں یہ عرض کروں، میں نے 2 سال منسٹری آف پاپولیشن میں بھی کام کیا. ظاہر ہے وہ 18th امینڈمنٹ میں ختم ہو گئی، میں کوئی نہیں یہ کہنے والا، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ منسٹری آف پاپولیشن کو ختم کرنا، جی ہاں، یہ ڈیولیشن سے بالکل آئی 100% اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ منسٹری بہت اچھا کام کر رہی تھی اور ایکٹیویٹی ساری
کوآرڈینیٹ ہوتی تھی آن پاپولیشن فرنٹ. میں خود بھی نیٹس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ جب سے ڈیولیوشن کے بعد منسٹری صوبوں میں گئی ہے وہ ختم ہو گیا, کوئی کام نہیں ہوا, ایکٹیویٹی نہیں, صرف دفتر بنے ہوئے ہیں. بالکل منسٹری جو تھی وہ کافی اس میں ایکٹیو رول پلے کر رہی تھی, فنڈنگ آ رہی تھی یو این سے. اور دوسری بات تھی کہ علماء کے ساتھ وہ انہوں نے انٹریکشن چل رہا تھا, کیونکہ آپ دیکھیں بنگلہ دیش, ایران, انڈونیشیا, جنہوں نے بھی پاپولیشن کو کنٹرول کیا یا اس کو مینیج کیا ہے, وہ علماء کی اسسٹنس کے ساتھ کیا ہے, کیونکہ ان کا ایک اپنا رول ہے سوسائٹی میں. بالکل بالکل بالکل. بہت شکریہ اپنا آپ کی آج کی آمد کا, اور آج آپ نے جس طرح ہمارے ناظرین کو بتایا جو کہ ہمارے منسٹری آف انفارمیشن کے معاملات تھے, میں آپ کا بہت مشکور ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بھی بلاتے رہیں گے. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام دی بیوروکریٹ. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.